السلام علیکم سامعین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی یہ ویڈیو وضو کے متعلق ہے، جس میں بتایا جائے گا کہ وضو کے فرائض کتنے ہیں اور وہ کون سے ہیں، اور اسی طرح وضو میں سنتیں کون سی ہیں اور وہ کتنی ہیں۔ سامعین، وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں۔ پہلے نمبر پر منہ دھونا، دوسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ ان کی تفصیل یہ ہے۔ منہ دھونے کی حد یہ ہے کہ لمبائی میں پیشانی پر سر کے بالوں کے اگنے کی جگہ سے تھوڑی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک دھونا فرض ہے۔ گنجان داڑھی یعنی جس کے اندر سے کھال نظر نہ آئے کہ ظاہری یعنی اوپر کے حصے کو دھونا فرض ہے، اور اگر کھال نظر آتی ہو تو اس کھال تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ دونوں ہاتھوں کا کہنیوں سمیت دھونا، انگوٹھی، چھلا، چوڑی، کنگن وغیرہ کے نیچے پانی پہنچانا، اور اگر وہ ایسے تنگ ہوں کہ بغیر ہلائے پانی نہ پہنچ سکے تو ان کو ہلا کر پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر کوئی چیز آٹا وغیرہ ناخنوں پر جمع ہو تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ آج کل ناخنوں پر ناخن پالش وغیرہ لگاتے ہیں، اس کی موجودگی میں وضو اور غسل درست نہیں۔ تیسرے نمبر پر ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ مسح کم از کم 3 انگلیوں سے کریں، 1 یا 2 انگلیوں سے جائز نہیں۔ ٹوپی یا عمامہ یا اوڑھنی یا برقعے وغیرہ پر مسح کیا تو درست نہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ اگر کسی کے ہاتھ یا پیر کی انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں، یعنی ان میں کھلا فاصلہ نہ ہو، تو ان میں خلال کرنا فرض ہے۔ اگر اعضاء غسل اور وضو میں کوئی چکنی چیز لگی ہوئی ہو تو اس کے اوپر سے پانی بہہ جانا شرط ہے، اندر تک اثر کرنا شرط نہیں، لہذا اس کا غسل اور وضو جائز ہے۔ وضو، غسل اور تیمم میں کوئی واجب نہیں ہے، یعنی وہ واجب جو عمل میں فرض سے کم درجہ رکھتا ہو۔ بعض کتب میں کچھ واجب الگ لکھے ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے داڑھی، مونچھ اور بھوئیں اگر قدرے گنجان ہوں کہ نیچے کی کھال نظر نہ آئے تو ان بالوں کا دھونا۔ دوسرے نمبر پر کوہنیوں کا دھونا، اور تیسرے نمبر پر ٹخنوں کا دھونا، اور چوتھے نمبر پر چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ لیکن دراصل وہ فرض ہی میں شامل ہیں، جیسا کہ اوپر فرائض وضو کی تفصیل میں ان کا بیان ہو چکا ہے، اس لیے کہ وہ عملاً وہ فرض ہی ہیں اور ان کے ترک سے وضو، غسل اور تیمم نہیں ہوتا۔ تو سامعین، یہ تھے وضو کے فرائض، اور اب وضو کی سنتیں دیکھتے ہیں۔ وضو میں 13 سنتیں ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے وضو کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ساتھ ہو، زبان سے بھی کہہ لینا مستحب ہے۔ اس کا وقت منہ دھونے کے وقت یا اس سے پہلے ہے۔ نیت نماز کی ہو یا ایسی عبادت کی جو بغیر وضو جائز نہیں، یا طہارت حاصل کرنے یا اللہ تعالیٰ کی رضا اور ثواب کی نیت ہو۔ دوسرے نمبر پر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ کوئی ذکر الہی مثلا لا الہ الا اللہ یا الحمدللہ وغیرہ پڑھ لے تو سنت ادا ہو جائے گی۔ اگر شروع میں پڑھنا بھول گیا تو جہاں یاد آئے پڑھ لینا افضل ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے وضو شروع کرتے وقت پہلے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک 3 بار دھونا، اور چوتھے نمبر پر مسواک کرنا، پانچویں نمبر پر 3 بار کولی کرنا، اور ہر دفعہ جدا پانی لینا سنت ہے، اور اگر روزہ دار نہ ہو تو پانی پہنچانے میں مبالغہ کرنا یعنی غرغرہ کرنا افضل ہے۔ ایک ہی دفعہ کے پانی یعنی ایک ہی چلو سے 3 بار کلی کرنا جائز ہے۔ ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، ہر بار جدا پانی لے، ایک ہی چلو سے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا جائز نہیں۔ اگر روزہ دار نہ ہو تو اس میں مبالغہ کرنا یعنی ناک میں نرم حصہ تک پانی پہنچانا، اور ترتیب
یعنی پہلے کولی کرنا پھر ناک میں پانی ڈالنا افضل ہے۔ داڑھی کا خلال کرنا جبکہ داڑھی گنجان ہو۔ خلال کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے چلو میں پانی لے کر داڑھی کے نیچے کے بالوں کی جڑوں میں ڈالے اور داڑھی میں انگلیاں ڈال کر نیچے کی جانب سے اوپر کو خلال کرے اور اس طرح کہ ہاتھ کی پشت گردن کی طرف رہے، یعنی انگلیوں کی پشت بالوں کے ساتھ لگے اور ہتھیلی باہر کی جانب رہے۔ بعض کے نزدیک اس کی ترتیب یہ بھی ہے کہ بالوں کے نیچے سے انگلیاں اس طرح داخل کرے کہ ہتھیلی گردن کی طرف ہو اور ہاتھ کی پشت باہر کی طرف ہو تاکہ چلو کا پانی بالوں میں داخل ہو سکے۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کے خلال کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالے اور پانی ٹپکتا ہوا ہو، یہی طریقہ اولا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک ہاتھ کی ہتھیلی اس ہاتھ کی پشت پر جس کا خلال کرنا ہے رکھ کر اوپر کے ہاتھ کی انگلیاں نیچے کے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر کھینچے اور اسی طرح دوسرے ہاتھ کا خلال کرے۔ پانی میں ہاتھ یا پاؤں داخل کر دینا خلال کے لیے کافی ہے، خواہ پانی جاری ہو یا نہ ہو۔ اگر انگلیاں بالکل ملی ہوئی ہوں تو خلال کرنا واجب ہے۔ وضو کے ہر عضو کو 3 بار دھونا، اس طرح کہ ہر دفعہ کچھ بھی خشک نہ رہے، یعنی ہر دفعہ پوری طرح دھونا، 3 بار سے زیادہ نہ دھوئے۔ تمام سر کا ایک دفعہ مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ پھیرنا، اور دونوں کانوں کا مسح کرنا۔ ترتیب سے وضو کرنا، یعنی جس ترتیب سے فرائض میں بیان ہوا ہے، اور آخر پہ ہے وضو کے اعضاء کا پے در پے دھونا، اس طرح کہ پہلا عضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھوئے۔ تو سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے وضو کے فرائض اور وضو کی سنتوں کے بارے میں پڑھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ نے پہلے اس کو سبسکرائب کیا ہوا ہے تو اس کو مزید شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔